بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے مسائل جاری ہیں، میقات تک کا بیان ہو چکا ہے، اب احرام کے تعلق سے ذکر کر رہے ہیں۔ احرام کسے کہتے ہیں؟ نیت کے ساتھ حج یا عمرہ میں داخل ہونے کو احرام کہتے ہیں۔ پہلے ہی تعین کر لینا کہ یہ احرام کس کا ہے، حج کا ہے یا عمرے کا ہے یا دونوں کا ہے، اس کی تعین پہلے سے ہی کر لینا زیادہ افضل ہے۔ اگر کسی نے تعین نہیں کیا، مطلقاً احرام باندھ لیا، تب بھی مطلقاً بھی احرام درست ہے، یعنی صرف احرام کی نیت ہو، بس احرام باندھتا ہوں، تعین نہ ہو کہ حج کا ہے یا عمرے کا ہے یا دونوں کا ہے۔ مسلم شریف میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حج و عمرے کا احرام باندھنا چاہے وہ باندھ لے، جو صرف حج کا احرام باندھنا چاہے وہ حج کا باندھے، اور جو صرف عمرے کا باندھنا چاہے وہ عمرے کا باندھ لے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین احرام باندھ کر تلبیہ پڑھتے ہوئے وحی کا انتظار کرتے ہوئے نکلے تو یہ حکم ہوا کہ جس کے پاس ہدی کا جانور نہ ہو وہ اپنا احرام عمرے کا کر دے، اور جس کے پاس ہدی کا جانور ہو یعنی قربانی کا جانور ہو وہ اپنا احرام حج کا کر دیں۔ بغیر تعین کے مطلقاً حج کے مہینوں میں احرام باندھا تو اس احرام کو حج یا عمرہ یا دونوں جو چاہے قرار دے، یعنی اس احرام سے حج بھی کر سکتا ہے یا صرف عمرہ بھی کر سکتا ہے یا حج اور عمرہ دونوں کر سکتا ہے، پھر اس کے اعمال انجام دے۔ تعین سے پہلے عمل معتبر نہ ہوگا، یعنی تعین کرنا ضروری ہے۔ احرام باندھ لیا حج کے مہینے میں اور تعین نہیں کیا تو پھر عمل قابل قبول نہ ہوگا۔ اگر حج کا وقت باقی نہ ہو تو عمرہ قرار دے۔ ایسے وقت میں ایسے زمانے میں احرام باندھا کہ حج کا زمانہ ختم ہو چکا تھا تو پھر اس احرام کو عمرے کا احرام شمار کیا جائے گا۔ حج کا زمانہ جیسا کہ گزشتہ ذکر کیا گیا ہے 1 شوال سے لے کر ذی الحجہ کی 10 تاریخ کی صبح تک، فجر تک۔ حج کے مہینوں کے علاوہ ایام میں مطلق احرام باندھے۔ حج کے مہینوں کے علاوہ ایام میں مطلق احرام باندھے تو وہ عمرے کا احرام شمار ہوگا۔ حج کے ایام آنے کے بعد اسے حج کی طرف نہیں پھیر سکتا۔ کسی نے ابتدا میں شوال شروع ہونے سے پہلے احرام باندھا تھا عمرے کے لیے، اور جب حج کا زمانہ شروع ہو گیا اور اس کو حج کی طرف پھیرنا چاہے تو نہیں پھیر سکتا۔ احرام کی سنتوں کو ذکر کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ نیت ہر عمل میں شرط ہے، اسی طریقے سے احرام میں بھی نیت دل سے واجب ہے، دل سے نیت کرنا واجب ہے، ساتھ میں زبان سے بھی ادا کرنا سنت ہے۔ لہذا یوں کہے، نویت الحج واحرمت بہ للہ تعالی، میں نے حج کی نیت کی اور اللہ کے لیے اس کا احرام باندھا۔ اور اگر عمرے کا احرام ہے تو یوں کہیں، نویت العمرۃ واحرمت بہا للہ تعالی، میں نے عمرے کی نیت کی اور اللہ کے لیے اس کا احرام باندھا۔ قران ہو یعنی حج و عمرہ دونوں ایک ساتھ ہوں تو یوں کہیں، نویت الحج والعمرۃ واحرمت بہما للہ تعالی، میں نے حج و عمرے کی نیت کی اور اللہ کے لیے
ان دونوں کا احرام باندھا۔ نیت کے بعد متصلاً تلبیہ پڑھیں اور اس تلبیہ میں اپنے احرام کی نوعیت بھی ذکر کریں کہ کس قسم کا احرام ہے، حج کا ہے یا عمرے کا ہے یا دونوں کا ہے۔ مثلا حج کا ہے تو تلبیہ یوں پڑھے لبیک اللہم بحجۃ لبیک، اور صرف عمرے کا ہے تو لبیک اللہم بعمرۃ لبیک یوں پڑھے، اور دونوں کا ہے تو لبیک اللہم بحجۃ وعمرۃ لبیک یوں پڑھے۔ اس پہلے تلبیے کو زور سے نہ پڑھے بلکہ آہستہ پڑھے۔ تلبیہ حاجی پڑھتے رہے گا، لیکن یہ جو پہلا تلبیہ ہے جس میں اپنے حج یا عمرے کے احرام کی نوعیت کا ذکر کرنا ہے، اس تلبیے کو آہستہ پڑھے۔ آئندہ تلبیے کے کلمات زور سے پڑھے۔ احرام کی نوعیت کا ذکر صرف اس پہلے تلبیے میں مستحب ہے، آئندہ تلبیے میں مستحب نہیں ہے۔ اگر کسی دوسرے کی جانب سے حج یا عمرے کا احرام باندھ رہا ہے تو یوں نیت کرے نویت الحج یا نویت العمرۃ عن فلان واحرمت به عنہ لبیک اللہم عن فلان، میں نے فلاں کی طرف سے حج کی نیت کی یا عمرہ کی نیت کی اور اس کی جانب سے احرام باندھا، دونوں لفظ فلاں کی جگہ جس کی طرف سے حج یا عمرہ ادا کر رہا ہے اس کا نام لے۔ طواف اور سعی میں تلبیہ مستحب نہیں، کیونکہ ان میں مخصوص اذکار پڑھے جاتے ہیں۔ احرام کے لیے غسل کر لینا سنت ہے، اور غسل کے لیے پانی مفقود ہو تو پھر تیمم کرنا ہی صحیح لیکن سنت ہے۔ اس غسل کو چھوڑ دینا مکروہ ہے۔ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے لیے کپڑے تبدیل کیے اور غسل فرمایا۔ ترمذی نے اس روایت کو ذکر فرمایا اور اس حدیث کو حدیث حسن قرار دیا۔ یہاں اور آئندہ آنے والے غسلوں میں تیمم کو غسل پر قیاس کیا گیا ہے۔ اب ان مقامات کا ذکر کر رہے ہیں جہاں پر اور جن جگہوں پر غسل کرنا سنت ہے۔ کوئی شخص مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہے، چاہے حالت احرام میں ہو یا بغیر حالت احرام میں ہو، احرام باندھا ہو یا پھر بغیر احرام کے ہو، تو مکہ میں داخل ہونے کے لیے اسے غسل کر لینا سنت ہے۔ جو شخص ذو طوا کے راستے سے داخل ہوا ہو اسے مکہ میں ذو طوا میں ہی غسل کر لینا افضل ہے۔ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ذی طوا میں رات گزارتے تھے، پھر فجر پڑھ کر غسل فرماتے تھے۔ اس روایت کو امام بخاری و مسلم نے نقل فرمایا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ کوئی شخص دوسرے راستے سے آ رہا ہو تو ذو طوا کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے راستے میں اسی فاصلے پر غسل کر لے۔ اگر مکہ سے قریب ہی غسل احرام کر کے احرام باندھ لے، احرام کے لیے غسل کرے مکہ کے قریب میں اور پھر احرام باندھ لے اور مکہ آ جائے تو دوبارہ مکہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا سنت نہیں ہے۔ لیکن بدن سے بو آ رہی ہو تو پھر غسل کرنا سنت ہے۔ مدینہ منورہ اور حرم پاک میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ زوال کے بعد وقوف عرفہ کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ مزدلفہ میں 10 ذی الحجہ کی صبح یا نصف شب کے بعد غسل کر لینا سنت ہے۔ ایام تشریق میں ہر روز رمی کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ ہر دن فجر سے غسل کا وقت شروع ہوگا ایام تشریق میں، اور غروب یا رمی کرنے سے وقت ختم ہوگا۔ بطور قربت اور لوگوں کے ان مقامات میں ازدحام اور بھیڑ کی وجہ سے بدبو کے زائل کرنے اور صفائی ستھرائی کے لیے غسل کو مسنون قرار دیا ہے۔ احرام سے پہلے ہی ناف کے نیچے کے بالوں کو
کیا جائے، مونچھیں کتروائیں، ناخن تراشیں، ان امور کو غسل سے پہلے ہی انجام دے اگر وہ شخص جنوبی نہ ہو، یعنی اسے غسل جنابت لاحق نہ ہوا ہو، ورنہ غسل کے بعد انجام دے۔ جو حاجی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے یہ امور انجام دے، کیونکہ ذوالحجہ شروع ہونے کے بعد قربانی سے پہلے یہ امور مکروہ ہیں۔ جو حاجی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی ان امور کو انجام دے، ناخن تراشنا، مونچھیں کتروانا وغیرہ وغیرہ، بالوں کو نکالنا، اس لیے کہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے کے بعد قربانی ہونے تک یہ امور مکروہ قرار دیے گئے ہیں۔ احرام کے لیے احرام سے پہلے بدن میں خوشبو استعمال کرنا مرد عورت کے لیے سنت ہے۔ اگر اس کے اجزاء باقی رہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ روزے دار کے لیے بتایا تھا کہ سحری سے پہلے کوئی خوشبو استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، پھر روزے کی حالت میں اس کی خوشبو باقی بھی رہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی حاجی کے لیے احرام باندھنے سے پہلے اگر خوشبو لگائیں، بلکہ لگانا سنت قرار دیا ہے، اور لگائیں اور اس کے بعد احرام باندھنے کے بعد اس کی خوشبو باقی رہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کے لیے احرام سے پہلے خوشبو لگاتی تھی، اور تحلل کے لیے یعنی کہ احرام کھولنے کے وقت بیت اللہ کے طواف سے پہلے خوشبو لگاتی تھی۔ اس روایت کو متفق علیہ قرار دیا ہے، امام بخاری اور مسلم نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ کپڑوں میں خوشبو لگانا اور بعد میں بدن یا کپڑے کی اس خوشبو کو باقی رکھنا حلال ہے، کیونکہ صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، گویا کہ میں خوشبو کی چمک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگ میں احرام کی حالت میں دیکھ رہی ہوں۔ اگر احرام کے بعد بدن یا کپڑے سے اس خوشبو کو ہٹا کر دوبارہ خوشبو استعمال کرے یا خوشبودار کپڑا اتار کر پھر دوبارہ پہنے تو پھر فدیہ لازم ہوگا۔ کپڑے میں خوشبو باقی نہ ہو لیکن پانی چھڑکنے سے ظاہر ہو سکتی ہو تو پہننا ممنوع ہے، ورنہ ممنوع نہیں ہے۔ عورت کے لیے احرام باندھنے کے وقت یا اس سے پہلے دونوں ہاتھوں میں گٹھوں تک مہندی لگانا مسنون ہے، کیونکہ کبھی کبھی ان کے کھلنے کی نوبت آ جاتی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سنت قرار دیا ہے۔ چہرے پر بھی کچھ مہندی لگائیں کہ اس کا کھلا رکھنے کا شریعت کا حکم ہے۔ اس لیے کہ چمڑی کا رنگ مہندی کے رنگ سے چھپ جائے گا۔ احرام کے بعد مہندی لگانا مکروہ ہے۔ عورت کے لیے احرام باندھنے کے بعد مہندی لگانا مکروہ ہے، کیونکہ یہ زینت ہے اور محرم پراگندہ حال اور غبار آلود ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی عورت احرام کے بعد مہندی لگائیں تو اس کے اوپر فدیہ واجب نہیں ہے۔ مرد اور خنثیٰ کو مہندی سنت نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ احرام اور غیر احرام میں مرد کے لیے بغیر عذر کے ہاتھ پاؤں وغیرہ جیسے اعضاء میں مہندی لگانا حرام ہے، بغیر عذر کے، یعنی عذر کے اعتبار سے جائز ہیں۔ کسی کو کوئی عذر ہو تو پھر وہ حرام نہیں ہوگا۔ سر اور داڑھی کے بالوں میں لگانا جائز بلکہ سنت ہے، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت فرمائی ہے۔
قرار دیں تاکہ احرام کی حالت میں ان کا پہننا نہ پایا جائے، جو کہ حرام ہے۔ زیادہ معتمد قول یہ ہے کہ یہ اتارنا واجب ہے، لیکن بعض علماء نے اسے سنت قرار دیا ہے۔ مرد کو احرام کے لیے سفید تہبند اور سفید چادر اوڑھنا اور چپل پہننا سنت ہے، جو نئے ہوں، جدید ہوں، ورنہ دھلے ہوئے تو ضرور ہوں۔ حدیث میں ہے تم میں سے کوئی تہبند، چادر اور چپل میں احرام باندھے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑے پہننے کا حکم دیا۔ احرام سے پہلے یعنی حج یا عمرے کی نیت سے پہلے احرام کی 2 رکعات سنت ادا کرنا بھی سنت ہے، جبکہ مکروہ وقت نہ ہو۔ اگر حرم مکہ میں ہے تو کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے۔ اگر نماز اور احرام میں عرفاً زیادہ فاصلہ ہو جائے تو یہ فوت ہو جائے گی، یعنی احرام باندھنے سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنا سنت قرار دیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص نماز اور احرام باندھنے کے درمیان زیادہ فاصلہ رکھے تو نماز فوت شمار ہوگی، اس کا دوبارہ اعادہ کرنا اسے سنت ہے، تاکہ احرام اس کے بعد یعنی نماز کے بعد پایا جائے۔ کسی فرض نماز یا سنت نماز کے بعد احرام باندھے تب بھی یہ کافی ہیں۔ اب اس نماز کی پہلی رکعت میں سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھنا سنت ہے۔ احرام کی سنت 2 رکعت، اس کے تعلق سے روایت امام مسلم نے بھی ذکر کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ صحیحین میں ابن عمر سے روایت کیا ہے، اور ابو داؤد، حاکم، احمد میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ نماز کے بعد جب حاجی مکہ کی طرف اپنا سفر شروع کرے، چاہے وہ پیدل ہو یا سواری پر ہو، اس وقت احرام یعنی حج و عمرے کی نیت افضل ہے۔ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اٹھی، اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی اور تلبیہ پڑھنا شروع کیا۔ اس روایت کو متفق علیہ شمار کیا ہے۔ امام بخاری و امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنی بارگاہ میں بار بار بلائیں اور حج اور عمرہ نصیب فرمائیں۔ اس پیغام کو آپ تمام لوگوں تک پہنچائیں تاکہ حاجیوں کے لیے یہ فائدہ مند ہو اور ہم سب ان کے ساتھ برابر کے شریک رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔